پڑھتے تھے کہ عطا اللہ شاہ بخاری تیرے موڈے تے کلہاڑی تیرے پیچھے خلقت ساری. میں چونکہ لا کا اسٹوڈنٹ ملتان میں تھا اور نشتر میڈیکل کالج جو ہے وہ بھی ملتان میں تھا. انہوں نے بکرے کی زبانیں کاٹ کر ہاتھ میں پکڑ کر علماء نے اپنے پتوں دیے دیکھے جی یہ مسلمانوں کی زبانیں کاٹی گئی ہیں. میں نے کہا یہ تو سعودی بادشاہ بھی یہی داڑھی رکھتا ہے. میں نے کہا نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں. تو میں نے فوٹو شاہ خالد کی رکھی ہوئی تھی ساتھ میں. میں کہا یہ دیکھیں یہ شاہ خالد کی فوٹو ہے. تو وہ بھی قادیانی ہے. بریلوی ہونے کے دوران ہم بڑے تہم پرست تھے. تعویذ اور جن اور اس طرح کی جو تہمات ہیں ان سے متاثر تھے. لیکن احمدی ہونے کے بعد بالکل جیسے انسان کی آنکھ کھل جاتی ہے. یارو مسیح وقت کے تھی جن کی انتظار راہ تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جزاکم اللہ آپ نے یہ موقع فراہم کیا ہے کہ خاکسار اپنے خاندان میں احمدیت کی نفوذ کی متعلق کچھ آپ کی خدمت میں عرض کرے. میرا نام کولمبس خان ہے اور میرے والد صاحب حیات محمد تھے اور ان کے والد صاحب کا نام رحمت خان تھا. وہ ہمارے دادا جان بڑے پرہیزگار اور نمازی تھے اور ہمارے والد صاحب بھی تھرو آؤٹ ساری زندگی بڑے دیانتدار اور ان کی دیانتداری کی اور سچائی کی مثالیں مشہور ہیں الحمدللہ. تو ہمارے گاؤں کلسیاں ضلع شیخو پورہ میں جماعت کافی موجود ہے الحمدللہ. یہ 1926 میں یا 27 میں اس دور میں یا 100 سال سمجھ لیں پہلے وہاں احمدیت آئی تھی. ایک دو دوست جنہوں نے احمدیت قبول کی تھی اس کے بعد وہاں تبلیغ کافی ہوتی رہتی تھی اور آپس میں گفتگو مناظرے وغیرہ ہوتے رہتے تھے. اور میرے والد صاحب جو ہیں وہ بھی بریلوی تھے اور وہ ان سے باتیں کرتے رہتے تھے اور ان کے جو اعتراضات وغیرہ تھے وہ ان کے سامنے رکھتے تھے. اور بالآخر پھر ان کے ساتھ یہی طے کیا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اگر مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سچے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو کوئی نشان دکھائے. تو اس پر انہوں نے ایک رویا دیکھی جس میں انہوں نے دیکھا کہ چاند جو ہے وہ مشرق کی جانب اتر رہا ہے. تو وہ بڑے حیران ہوئے کہ یعنی نارملی تو چاند کو دوسری طرف جانا چاہیے اور یہاں پر یہ چاند ادھر کیوں نظر آ رہا ہے اترتا ہوا. اس پر انہوں نے ان کے ساتھ بات کی تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں قادیان جو ہے نا یہاں سے وہ مشرق کی جانب ہے. تو اب تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے بتا بھی دیا ہے کہ یہ جو چاند ہے یہ اتر آیا ہے. اب آپ مانے یا نہ مانے آپ کی اپنی ثوابدید پر ہے. تو ہمارے والد صاحب نے پھر اس کے بعد احمدیت قبول کر لی. وہاں کوئی جماعت کے معلم وغیرہ تشریف لائے. اس کے کچھ مہینے کے بعد ہماری والدہ صاحبہ نے بھی قبول کر لی. ہمارے والد صاحب نے احمدی ہونے کے بعد پھر اس پر کافی کام کیا. انہوں نے ایک کتاب بھی پنجابی نظموں کی لکھی. اس کا نام ہے حیات محمدیاں سچیاں گلاں. یہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع نے پھر چھپوا کر دے دی تھی چھوٹی سی. اس کے بعد بھی ان کا یہ سلسلہ یہاں جرمنی آنے تک جاری رہا لکھنے کا. اور میرے چھوٹے بھائی محمد امین خان نے اس کتاب کو پھر پرنٹ کر کے تو رکھا ہوا ہے. وہ دے دیتے ہیں لوگوں کو مختلف موقع پر. اس کی مختلف ذکر بھی آ چکا ہے الفضل میں. تو اس کتاب میں آپ نے اپنے احمدیت کے صداقت کے پر نشانات جو دیکھے ہیں ان کا ذکر کیا. اس کے بعد آزمائشوں کا دور ان پر آیا. وہ مسجد میں گئے ہمارے ننیال میں
تو نماز پڑھ رہے تھے تو انہوں نے دھکے دے کر نکال دیا گیا، اور کئی جگہوں پر ان کے ساتھ بدسلوکی کا مظاہرہ کیا گیا، لیکن وہ جو کہ صدق دل کے ساتھ اس بات پر قائم تھے، اور میں نے پھر ان سے کوئی 1 سال بعد احمدیت قبول کی۔ میرا جو احمدی ہونے کا سبب ہے وہ بنیادی طور پر تو والد صاحب کی ہی تلقین تھی، لیکن میں چاہتا تھا کہ خود بھی تسلی کروں، تو میں نے وہاں ایک خانگاہ ڈوگرا میں، جہاں میں اسٹوڈنٹ تھا، بورڈنگ ہاؤس میں رہتا تھا، تو وہاں پر ایک شہر کے جو خطیب تھے ان کے ساتھ میری عقیدت کا رنگ تھا۔ میں ان کے پاس گیا اور ان کو بتایا کہ اس طرح میرے والد صاحب احمدی ہو گئے، تو انہوں نے پھر مجھے سمجھایا کہ دیکھیں، ایک نبی جو ہے وہ انسانوں کی طرف آتا ہے، اور اس کے لیے بھی انسان ہونا کیا ضروری ہے۔ تو میں نے ان کو بتایا کہ یہ تو بات لوگ گش ہے، منطقی ہے۔ تو اس پر وہ انہوں نے شعر پڑھا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ اب اس بات کو یہ 62 سال ہو گئے ہیں، کرم خاکی ہوں میرے پیارے نہ آدم زاد ہوں۔ تو اس کی جو تشریح انہوں نے کی وہ اتنی غلیظ تھی کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن میں یہ شعر اسی وقت مجھے یاد ہو گیا، میں واپس گھر آیا جب، تو پھر میرا دل مطمئن ہو گیا کہ ایک نو عمر میرے جیسا اگر ایک 10ویں جماعت کا طالب علم یہ سمجھ سکتا ہے کہ اس شعر کا مفہوم وہ نہیں ہے جو وہ بیان کر رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے حضور خاکساری ہے، تو یہ انہوں نے بددیانتی سے کام لیا ہے۔ تو اس طرح ہمارے گاؤں میں کوئی معلم آئے تو پھر میں نے بھی بیعت کر دی۔ تو ہمارے احمدی ہونے کے نتیجے میں ہمارے والد صاحب کو جو مشکلات آئیں، اس کے ساتھ مجھے بھی وہاں بورڈنگ ہاؤس میں بائیکاٹ ہو گیا، تو ایک سلسلہ آزمائشوں کا ہمارے کو شروع ہو گیا۔ اس کے بعد ہم میٹرک کرنے کے بعد ٹی آئی کالج ربا میں ایڈمٹ ہو گیا، لیکن جب واپس گیا تو حالات ایسے تھے کہ دوبارہ ربا نہ آ سکا، جنگ لگ گئی۔ پھر یہ کوشش تھی کہ کسی طریقے سے فوج میں بھرتی ہو جاؤں یا کوئی کام شروع ہو جائے، کیونکہ میرے والد صاحب مجھ سے 45 سال بڑی عمر کے تھے، اور ان کو میری تعاون کی ضرورت تھی۔ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ ہم 3 فروری 1966 کو روا آئے، خلیفۃ المسیح ثالث رحم اللہ کے ساتھ ہماری ملاقات کا موقع شرف میں حاصل ہوا، اور اس موقع پر ابا جان نے اپنی ایک نظم بھی پنجابی کی حضور کی خدمت میں پیش کی، سنائی۔ تو صاحب نے وہ یہ عرض کیا کہ یہ میرا بیٹا ہے تو دعا کریں اور اس کے لیے کوئی کام کہیں سے دلوا دیں۔ تو وہاں سے پھر مجھے امور عامہ بھجوا دیا گیا، اور امور عامہ سے مجھے وقفِ جدید میں، اور وہاں پھر میری قسمت جاگ گئی الحمدللہ۔ خلیفۃ المسیح رابع کے ساتھ میرا بڑا وقت گزرا، وہ ایک الگ چیپٹر ہے جس کو بیان کرتے ہوئے میں جذباتی ہو جاتا ہوں، اس لیے اس وقت ہم اس کو نہیں شروع کریں گے۔ ہمارے والد صاحب نے اس کے بعد کئی خوابیں دیکھی، اور ان کے اندر یعنی جو خوبیاں تھیں ان میں سے ایک تو دنیاوی خوبیاں تھی، یہ کہ وہ یہ زمینوں کا جو حساب کتاب کرتے ہیں، اکثر جہاں لوگوں کو زمین لین دین کا وہ بننا مل جاتا ہے دیہاتوں میں، تو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، تو وہ والد صاحب کو بلا کر لے جاتے تھے، اور انہوں نے ایک اس کو کان کہتے تھے، ایک ماپنے والا، ایک مرلے ناپنے والا، تو اس کے ساتھ وہ ان کے ساتھ وہ فیصلہ کر دیتے تھے، ان کو قبول ہو جاتا تھا۔ ایک بار انہوں نے غالباً جو منجی بیچی ایک آڑتی کے پاس خانقاہ ڈوگرہ میں، تو اس نے غلطی سے
500 रुपए दे दिए ज्यादा। तो इन्होंने रास्ते में आके देखा कि ये तो ज्यादा पैसे हैं, तो मैं अपने साथी को बताया कि ये देखें, ये 500 रुपए हैं और उसने ये गलती से दे दिए हैं। तो वो कह रहा ये तो अच्छी बात है, हम आधे आधे कर लेते हैं। तो ये नहीं हो सकता। उन्होंने अगले दिन जाकर उनको वापस किए और वो हक्का बक्का रह गए कि ये कैसे दयानतदार है। इसी तरह हमारे गांव में एक दफा लड़ाई हो गई, तो उनको बतौर गवाह शामिल कर लिया गया। अब पाकिस्तान में जो सिस्टम है, वहाँ गवाह जो है वो अक्सर झूठ बोलना पड़ता है उनको, और बोलते हैं। और ये नहीं चाहते थे कि किसी तौर भी उसमें कोई थोड़ी सी मिलावट भी हो झूठ की। फिर उन्होंने बड़ी दुआ की और अल्लाह ताला ने ये फजल किया कि इनको गवाही देने के लिए जाना ही नहीं पड़ा। ये बात उनके लिए बड़ी इत्मीनान और सुकून का बायस थी। वक्फे जदीद में उनको मौका मिला खिदमत का, ये मेरा ख्याल है 1969-70 के लगभग की बात है। वक्फे जदीद में आप वहाँ रात को सोया करते थे, जिसको मददगार कारकुन कहते हैं। ये ड्यूटी थी, या रात को चौकीदारा कह लें। तो वो वहाँ सोया करते थे और खलीफा मसीह राबे जो है मियाँ साहब, वो दफ्तर में रात देर तक काम किया करते थे। और फिर आपस में उनकी बातें, हजूर बड़ा आपकी पंजाबी से क्या कहते हैं, महजूज होते थे। मेरे वालिद साहब का एक लफ्ज था अटा सटा, यानी अंदाजन को अटा सटा जो पंजाबी में कहते हैं। हजूर अक्सर पूछते थे कि बाबा जी क्या टाइम हुआ है, तो आप बताते थे कि अटा सटा इतने है। तो कहता नहीं सही बताए, तो वो उतना ही होता था। एक बार सूफी खुदा बख्शा वाला ताला उनके दर्जात बुलंद करे, वक्फे जदीद में थे वो। उन्होंने अपने घर दावत की, इफ्तारी की। तो वहाँ भी अब्बा जान थे, मैं भी मौजूद था। तो बाकी वक्फ जदीद के भी कारकुन थे। तो उन्होंने हजरत उस वक्त मियाँ साहब थे, उन्होंने पूछा कि बाबा जी टाइम क्या हुआ है। तो उस वक्त भी अब्बा जी ने ये बताया कि अटा सटा इतना टाइम हुआ है, इतने बजे हैं। तो हुजूर ने फरमाया कि नहीं सही बताए कितना है। तो फिर आपने जो मिनट बताए वो फिर घड़ी घड़ी पे चेक किया और वही थे। यानी वो रात हो या दिन हो, अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि उसमें क्या उनके नेचर में क्या बात थी कि वो टाइम बिल्कुल सही बताया करते थे। और ये बात जो है ये यानी रवा का नहीं, ये पहले भी उनके अंदर मौजूद थी कि मैं ये समझता हूँ कि वो एक इस लिहाज से मुत्तकी जिंदगी उन्होंने गुजारी कि जहाँ तक मेरा इल्म है कभी किसी ने उन पर ये इल्ज़ाम नहीं लगाया कि इन्होंने गलत बयानी की है, या किसी के साथ थोड़ी सी एक पैसे की भी बदयांती की है, या कोई हेरा फेरी की है। वो बहुत खरे थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो और हमें भी उन्होंने इसी बात की नसीहत की है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं, मेरे भाई वगैरह, बाकी सारे लेन देन के मामले में वो 100% खरा रहते हैं, कोशिश करते हैं। और हमने अपनी औलादों को भी ये बात आगे बताई है कि इस तरह इंसान का जो अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक है, वो वो थोड़ा सा और ज्यादा साफ हो जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस बात पर फख्र है कि हमारे वालिद साहब निहायत अ, कहते हैं कि दयानतदार थे, और इसी वजह से वो ताज़ीम उनकी की जाती थी। अल्हम्दुलिल्लाह उनके एमडी होने के बाद उनके साथ जो मैंने पहले अर्ज किया था कि उनको कई तकालीफ उठानी पड़ी। तो उन तकालीफ में अपने रिश्तेदारों के साथ भी उनके रवाबत जो हैं वो ना होने के बराबर भी या ख़त्म ही हो गए, और वो तन्हा हो गए। और यही वजह है कि हमारे बाकी रिश्तेदारों में से, हमारे ननिहाल या दुधियार में से कोई भी एमडी नहीं हुआ। तो लेकिन अल्लाह ताला का ये निशान है हमारे लिए कि वो सारे के सारे बैकवर्ड रह गए हैं, और अल्लाह ताला ने हमारे वालिद साहब की औलाद को अपने फजलों से नवाजा है। आगे हमारी चौथी नस्ल मेरी भी शुरू हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह।
اور وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ دینی لحاظ سے, دنیاوی لحاظ سے ان سے کہیں کہیں بہتر ہے. تو یہ مختصر گزارش تھی بیک گراؤنڈ کی. آپ نے اگر کوئی سوال پوچھنا ہے تو پھر بعض دفعہ ایک میں اور بتا دوں, بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ میرا نام کولمبس خان ہے تو یہ کیسے کہاں سے آ گیا ہے. تو یہ موقع ایسا ہے جہاں میں بتا دوں کہ یہ نام میرے والد صاحب جب میری پیدائش ہونے والی تھی ان سے پہلے ان کے 4 بیٹے فوت ہو چکے ہوئے تھے. اور وہ ان دنوں میں کولمبس کی جو سوانح عمری ہے اس کا مطالعہ کر رہے تھے. اور جب میری پیدائش ہوئی تو ان کو یہ امید نہیں تھی کہ میں بچ جاؤں گا. الحمدللہ آج میں 77 کا ہوں, لیکن انہوں نے سوچا کہ چلو بچ گیا تو کولمبس خان, نہیں تو جہاں پہلے گئے ادھر یہ بھی. تو میرا دوسرا نام فضل احمد بھی ہے. اور حسن اتفاق یہ ہے کہ میرا بیٹا پیدا ہوا ہے 1993 میں. تو میں نے خلیفۃ المسیح رابع کی خدمت میں مسجد فضل مرحمپور جا کر عرض کیا صبح فجر کی نماز کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹے سے نوازا ہے. تو انہوں نے اس کا نام بھی فضل احمد رکھ دیا, اور گڑتی بھی ساتھ عنایت فرمائی کہ یہ لیں, یہ اس کو جا کر دیں. تو اس طرح میرا نام فضل احمد کولمبس خان ہے, لیکن کاغذوں میں صرف کولمبس خان ہی چلتا ہے. جہاں تک بورڈنگ ہاؤس میں قیام کے دوران بھی ہم الحمدللہ میں نماز وغیرہ پڑھتا تھا. اور شروع سے ہی میری والدہ نے چھوٹی عمر میں مجھے نماز نتوائی اس کو کہتے ہیں پنجابی میں, کہ میں بھی میرا 4-5 سال کا تھا تو انہوں نے عشاء کی نماز مجھے پڑھائی. وہ بولتی جاتی تھی, میں بعد میں پڑھتا جاتا تھا, اور رکوع سجود میں کیا پڑھنا ہے یہ, اور یہ فریضہ انہوں نے, اور وہی جو ہے نا اس وقت میرے ساری باتیں حفظ ہو گئیں, اور اس کو ہی ساری زندگی میں نے اس سے ہی فائدہ اٹھایا ہے. 6ٹھی جماعت میں تھا تو ہم ایک مسجد میں جاتے تھے جو بریلویوں کی تھی, چونکہ میں ان کے گھر میں رہتا تھا جو بریلوی مسجد کی طرف ان کا رجحان تھا. 7ویں میں جب میں آیا تو وہ تھے وہابی یا اور خانگاہ ڈوگرہ میں, ان کے گھر میں ٹھہرا تو ان کے بچوں کے ساتھ ان کی مسجد میں جاتے تھے. تو بنیادی طور پر نماز تو وہی ہے, اور باقی جو اسلامی شعار ہیں وہ بھی وہی ہیں, اور میں تو کوئی ایسا فرق نہیں. البتہ یہ ضرور ہے کہ وہ تعصب جو ہے ان میں بریلویوں کو دیوبندیوں سے, دیوبندیوں کو بریلویوں سے, وہ اس زمانے میں بھی اسی طرح تھا. وہ اس وقت تو جب دیوبندی جن کے گھر میں ٹھہر یا واپی میں مقیم تھا تو وہ ان کے وہ مظاہرین آتے تھے تو واپی کبابی کیا جان ہے, تو اس طرح کے نعرے لگایا کرتے تھے. تو اس وقت تو مجھے ان کے بچوں کے ساتھ ان کے اجلاسوں میں جانا پڑتا تھا. تو بعد میں پھر جب میں بورڈنگ ہاؤس میں گیا تو پھر بریلوی جو ہیں ان کے پاس ان کی مطلب جمعہ ان کے پیچھے پڑھنا ہو گیا شروع. تو وہاں چونکہ ایسا کوئی امتیازی لکیر نہیں تھی, لیکن ان کے اندر جو تشدد تعصب جو ہے اس کی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیوں تھی. الحمدللہ کہ جب میں ایم ڈی ہو گیا اور اس میں اس بریلوی ہونے کے دوران ہم بڑے توہم پرست تھے, تعویذ اور جن اور اس طرح کی جو توہمات ہیں ان سے متاثر تھے. لیکن ایم ڈی ہونے کے بعد بالکل جیسے انسان کی آنکھ کھل جاتی ہے. تو وہاں ہمارے بورڈنگ ہاؤس کے پاس ایک بڑ کا درخت تھا, تو اس کے پاس بہت خوبصورت اور بڑا گھنا, تو وہاں لوگ ڈرتے نہیں جاتے تھے کہ یہاں جن رہتے ہیں. تو میں تو ایم ٹی ہو گیا ہوا تھا الحمدللہ, تو میں آرام سے کتابیں لے کر وہاں ساری گرمیوں میں مطالعہ کرتا رہتا تھا بیٹھ کر وہاں تنہائی میں. تو مجھے اس لحاظ سے بڑا اللہ تعالیٰ کا یہ پہلا ایک لحاظ سے انڈائریکٹ فضل تھا. تو اس کے نتیجہ میں میرے بہت اچھے نمبر آئے جن کی مجھے تو بالکل توقع نہیں تھی. ہم نے سیکنڈ ڈویژن رکھی تھی لیکن میں اسکول میں اچھی پوزیشن میں آ گیا تھا.
हाँ जी, एमडी होने के बाद नमाज़ नई तो नहीं सीखनी पड़ी, अलबत्ता नमाज़ के अंदर जो उसकी माहियत है, वो नई सीखनी पड़ी थी। वो ये है कि नमाज़ों के में दुआएँ, सजदे में दुआएँ करनी, ये वो बातें थी जो पहले हमें इल्म नहीं था। पहले ये था कि हम वहाँ हाथ उठाकर नमाज़ खत्म होने के बाद दुआ करते थे। तो बाद में जब एमडी हो गया तो सजदे में दुआ करने का अल्लाह ताला ने मौका दिया और हमने उनकी कबूलियत भी बहुत हम दफ़ा देखी है और ये बड़ा अल्लाह ताला का एहसान है। एक बात जो मैं आपके गोश-गुज़ार करनी चाहता हूँ, वो ये कि जब मैं रब्वा आया, तो रब्वा में दीवारों पर बाज़ स्लोगन लिखे हुए होते थे बड़े अच्छे उस ज़माने में। आजकल को तो मुझे नहीं अंदाज़ा। एक ये था कि हमेशा इस बात पर गौर करते रहो कि अहमदियत के नूर से तुमने क्या हासिल किया। तो ये गौर अल्हम्दुलिल्लाह जारी है, इसलिए मैं ये कहता हूँ कि मैं हर रोज़ अहमदी हो रहा हूँ। यानी अहमदी होना जो होना बैत कर लेनी एक और है बात, लेकिन अहमदी होते रहना ये एक जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं कंटीन्यूअस सीगा है। तो हर रोज़ अहमदियत में आगे कदम बढ़ाना, ये हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस मामले में निहायत खुशकिस्मत हूँ कि मैंने या खिदमत जहाँ खिदमत दीन का मौका भी मिला है, वहाँ मैंने जायज़ा भी लेता रहता हूँ अपने इर्द-गिर्द माहौल और यहाँ जर्मनी में अब जो नई हमारी नस्ल है मुझे बाज़ दफ़ा उनको देखकर रश्क आता है कि वो अपने अख़लास में, कुर्बानी में बिल्कुल बेलौस हैं और बड़े ईमान के आला दर्जे पर मौजूद हैं। उनको देखकर मुझे फिर लगता है कि मुझे और अहमदी होना पड़ेगा, आप यूँ समझ लें। सुभान अल्लाह। आप 1900 मैं 1903 फरवरी 1966 को रब्वा आया था और मई 1979 79 तक वहाँ रहा। इस दौरान वहाँ मैंने जो उतार-चढ़ाव था, वो सारे को मुशाहिदा किया है। उस ज़माने में एक ये भी था कि हमारी जमात खुदा के फ़ज़ल से पाकिस्तान में एक बड़ा असर रसूख रखती थी और उसके जो अ आगे बढ़ रही थी और खिदमत कर रही थी और नेक नामी कमाई जा रही थी। लेकिन बस बदकिस्मती समझिए कि जब 74 में ये वाक़या हुआ रब्बा वाला, उस वक़्त मौत में मुकामी थे समीउल्लाह स्याल साहब हमारे खुदामुल अंबिया के। तो जुमा की नमाज़ पढ़ने के बाद उन्होंने मुझे हुक्म दिया कि जाएँ जाके गोजरावाला जाएँ, वहाँ की रिपोर्ट लेकर आनी है, वहाँ चलें। मैं और एक और दोस्त मेरे साथ उन्होंने कर दिए, हम गुजरांवाला चले गए। तो उस ज़माने में मैंने एहतियातन ये जो ये वाली दाढ़ी है ये नहीं रखी हुई थी, क्लीन शेव कर लिया हुआ था। तो मैं वहाँ गुजरांवाला पहुँचा। अब वो जो जगह ढूँढनी थी कि कहाँ पर हमने जाना जाकर रिपोर्ट करनी है। वहाँ जाने के लिए मैंने रास्ते में एक हजाम की दुकान पे गया और वहाँ जाके दोबारा शेव करवानी शुरू कर दी। हालाँकि उसकी इतनी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उसका मकसद ये था कि जब वो शेव कर रहे होते, बातें भी कर रहे होते हैं। तो वो उससे उस दौरान मैंने पूछ लिया कि जहाँ हमने जाना है घर वो कहाँ पर है? तो हम वहाँ पहुँचे, तो हम वहाँ खुदाम रास्ते में 2 जगह पे मुख्तलिफ पे बैठे हुए थे। उन्होंने अस्सलाम वालेकुम कहा तो उनको भी समझ आ गया, कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है जी, आगे सीधे चले जाएँ। आगे फिर हम चले गए, वहाँ ठहरे। तो अगले दिन फिर हमने वहाँ गुजरांवाला में देखा कि वो हड़ताल हो रही है और वो जो उलमाए कराम जो हैं, वो आगे-आगे जा रहे हैं, पीछे नारे वाले वो आ रहे होते हैं। तो उन्होंने दुकानें बंद करवा रहे थे साथ-साथ।
بعض لوگ دکانیں کھولی تھی تو وہ کہتے کہ ہمیں کام بھی کرنے دو، ہمیں کچھ کمائی بھی کرنے دو، ہر وقت آپ نے یہ ہڑتالوں کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ تو وہ بڑے ہی مشفقانہ انداز میں آگے سے کہتے، اچھا ٹھیک ہے، پھر نہیں بند کرتے، ہمارا کہنا مانتے، تو وہ آ ہی رہے ہیں وہ پیچھے۔ تو اس کے اندر ایک ایسی خطرناک دھمکی ہوتی تھی کہ وہ دکاندار بھی سمجھ جاتے تھے کہ اب بند کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو ہم نے اس دن مشاہدہ کیا کہ وہاں ایسی سخت ہڑتال کی ہوئی تھی کہ ایک آدمی جو ہے اس کو پانی کہیں پینا ہے تو اس کے لیے وہ بھی میسر نہیں تھا۔ تو خیر ہم نے آ کر ساری صورتحال جو تھی وہ واپس بتا دی۔ اسی دوران مجھے ملتان جانے کا بھی موقع ملا۔ ملتان میں ان دنوں لا کالج کا اسٹوڈنٹ تھا، تو اس وجہ سے ہم وہاں تھے، میرے تعلقات بھی تھے۔ وہاں ہمارے شیعہ جو تھے دوست، ملک بشیر اعوان ان کا نام تھا، وہ ہمارے جنرل سیکرٹری تھے۔ تو انہوں نے کچھ عرصے کے بعد وہاں ہمارا جو امتحان تھا FEL کا وہ ہو رہا تھا، تو انہوں نے کہا جی میں نے کچھ کہنا ہے۔ تو جب وہ کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی آپ لوگوں نے یہاں بڑیاں قربانی دی ہیں، اور یہاں پر کوئی قادیانی جو نگران نہیں ہے، اور یہاں پر ہم کوئی قادیانی طالب علم بھی نہیں ہے، ہم نے ان کے لیے علیحدہ انتظام کر دیا ہے۔ اور میں اس کے سامنے بیٹھا ہوا تھا اور وہ جانتا تھا اچھی طرح کہ میں احمدی ہوں۔ تو خیر پیپر دے کر باہر نکلی تو میں نے اس کو پکڑ لیا کہ یہ آپ نے یہ کیا، اس کو تو میں نے سخت الفاظ استعمال کیے جو میں یہاں آن لائن نہیں کر سکتا، کہ یہ کیا بات کی ہے۔ تو چونکہ بیعت کلفی تھی تو وہ کہا کہ سائیں تو کو پتہ ہے کہ ہڑتالاں کرتے رہے تو پڑھائی نہیں۔ میں نے کہا لیکن اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تو اس وقت مجھے انہوں نے یہ سمجھایا کہ اگر کوئی ایگزامینر چیک کرے گا تو ہم اس کو قادیانی پکڑ کے کہہ کے تو ماریں گے۔ تو یہ یعنی مجھے اس وقت یہ عرفان حاصل ہوا کہ یعنی کیسے کیسے سٹائل سے لوگ ٹویسٹ کرتے ہیں باتوں کو یا الفاظ کو، کہ تو میں نے کہا یہ جو کہا ہے کہ قادیانیوں کے لیے، میں تمہارے سامنے بیٹھا ہوا تھا، تو کیا کہا سائیں وہ کچھ مثالہ بھی تو لگانا ہے، آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ وہ اتنا بڑا وہ یعنی وہ کر رہے ہیں ایک کام، اور اس کے ساتھ پھر مزید مسالہ لگانے کی بھی ان کو عادت ہوتی ہے۔ تو خیر یہ تو اس طرح کے واقعات بسوں میں سفر کے دوران پیش آتے رہے۔ میری داڑھی دیکھ کے لوگ بس میں، وہ ایک جگہ بس خراب ہوگی تو درختوں میں ہم سائے میں بیٹھ گئے، تو ایک جگہ وہ باتیں کر رہے تھے آہستہ آہستہ، جن سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ ہماری متعلقی بات ہو رہی ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ کیا بات ہو رہی ہے؟ تو کہا کہ یہ جو داڑھی آپ نے رکھی ہوئی ہے یہ قادیانی رکھتے ہیں۔ تو میں نے کہا وہ آپ کو کس نے کہا ہے؟ کہ میں نے نہیں، یہ صرف قادیانیوں کا ہی ہے یا سمبل۔ میں نے کہا یہ تو سعودی بادشاہ بھی یہی داڑھی رکھتا ہے۔ تو میں نے کہا نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں۔ تو میں نے فوٹو شاہ خالد کی رکھی ہوئی تھی ساتھ میں، میں کہا یہ دیکھیں یہ شاہ خالد کی فوٹو ہے، تو وہ بھی قادیانی ہے۔ تو اس طرح کے واقعات جو ہیں یہ ایک دو نہیں، یہ کافی ہیں۔ تو کوئٹہ میں تھا میں، تو وہاں ایک وہ جو اس کو زردالو کہتے ہیں، خوبانی کا ڈھیر تھا، اس کے ارد گرد 8-9 لوگ مارکیٹ تھی نا، تو وہ اس میں میں نے دیکھا میرے بالکل سامنے فرنٹ پہ ایک نوجوان ہے، تو اس کے چہرے کے جو آثار ہیں وہ مجھے خطرناک نہیں لگے۔ میں نے سوچا کہ قبل اس کے کہ یہ بھڑک اٹھے، میں اس کے پیچھے جا کے اسے پوچھا کیا بات ہے، تم یعنی پریشان کیوں ہو؟ تو کہا تم نے یہ داڑھی کیوں رکھی ہوئی ہے؟ تو میں نے کہا تم نے تو یہ بھی نہیں رکھی، کچھ کلین تھا، لیکن یہ داڑھی کیوں رکھی ہوئی ہے؟ تو پھر میں نے اس کو پیسیفائی کرنے کے لیے کہا کہ پھر کیسی ہونی چاہیے؟ پوری ہونی چاہیے۔ میں کہا بالکل آپ کی بات صحیح ہے، پوری ہونی چاہیے، اچھی بات ہے۔ تو اس طرح کے بہت واقعات ہیں جو احمدی ہونے کے نہیں، لیکن 1974 سے پہلے
ہم مجھ سے کم از کم یہ نہیں رہا جاتا تھا کہ میں بس میرے پاس سے لاہور جاؤں یا کسی اور جگہ سفر پہ ملتان جاؤں تو خاموش بیٹھا رہوں اور تبلیغ نہ کروں. تو الحمدللہ ہم اپنے طور پر جتنی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی لوگوں کو احمدیت کے متعلق بتایا کہ یہ آپ کس یعنی نور سے دور ہیں اس کے قریب آئے. تو کم از کم ہمیں یہ اس وقت تھی کاش کہ جو احمدی نہ بھی ہو کم از کم وہ اتنا ہو جائے کہ وہ مانند نہ رہے, اس کا حسن زن جو ہے وہ پیدا ہو جائے. تو وہ نہیں تو ان کی آنے والی نسلیں جو ہیں شاید ان پر اللہ تعالیٰ کا یہ فضل نازل ہو. روا میں جو ریلوے اسٹیشن پر 29 مئی کو واقعہ ہوا, میں الفضل کے دفتر سے وقف عید کی طرف آ رہا تھا تو رستے میں مجھے وہ واقعہ ہو جانے کے بعد میں وہاں سے گزرا ہوں. تو وہاں آ کے مجھے یہ پتا چلا کہ وہ کیا نام ہے اس کا, نشتر میڈیکل کالج کے طلباء جو ہیں یہ سرگودا کی طرف سے آ رہے تھے جناب ایکسپریس پر, تو ان کو وہاں پٹائی ہوئی تھی. کہ میں چونکہ لا کا اسٹوڈنٹ ملتان میں تھا اور نشتر میڈیکل کالج جو ہے وہ بھی ملتان میں تھا, اور نشتر میڈیکل کالج میں ہم جایا کرتے تھے کیونکہ وہاں جمعیت اسلامی جمعیت طلباء کے اسٹوڈنٹس کی یونین تھی, اور لا کالج میں جو وہ پروگریسو تھے. تو وہاں ہم ویسے بھی بعض دوستوں کو ملنے کے لیے بھی جایا کرتے تھے, لیکن وہ وہاں اسلامی جمعیت طلبہ کا کافی شور تھا اور انہوں نے ایک پلان تیار کیا تھا. یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کن کے کہنے پر, بھٹو صاحب کا یہ دعویٰ ہے کہ میرے کہنے پر وہ گئے تھے, بلکہ ان کے الفاظ یہ تھے کہ وہ جو لڑکے گئے تھے ادھر وہ تمہارے باپ نے بھیجے تھے, یعنی اپنا وہ کریڈٹ لینے کے لیے انہوں نے یہ کہا تھا. تو وہ 22 مئی کو یہاں سے جب گزرے تو وہاں پر انہوں نے بہت غلیظ نعرے لگائے, اور ان نعروں کے ساتھ انہوں نے یہ دھمکی دی تھی کہ ہم واپس آ رہے ہیں 1 ہفتے کے بعد اور ہم تمہاری لڑکیوں کو اٹھا کر لے جائیں گے. تو وہ جس طریقے سے پھر پاکستان میں طالب علم شور و غوغا کرتے ہیں, تو آگے سے ہمارے لوگ وہاں جو نوجوان تھے ان کو بھی غصہ آیا کہ یہ کیا یعنی ہے. وہ والی بال وغیرہ وہاں کھیل رہے تھے کوئی چاند ایک, تو انہوں نے سن کے تو ان کو غصہ آیا, پھر انہوں نے پیش قدمی کے طور پر یہ سوچا کہ اس کا کوئی حل ہونا چاہیے, ایسا نہ ہو کہ کوئی واقعہ رونما ہو ہی جائے, یہ کسی بچی کو اٹھا کر لے جائے. تو اس کے وجہ سے پھر انہوں نے تیاری کر لی تھی, وہ لڑکے ڈنڈے سوٹے وغیرہ لے کر بھی احتیاطاً آ گئے تھے, اور وہ لڑکے جو واپس آئے 1 ہفتے کے بعد اسی رستے سے, حالانکہ یہ ان کا روٹ نہیں تھا, نارملی ملتان سے وہ دوسرے روٹ پہ اسلام آباد یا دوسری جگہوں پہ جایا کرتے تھے, لیکن یہ روٹ انہوں نے اس کو صورتحال کو خراب کرنے کے لیے اٹھایا تھا. جب یہ وہاں سے آئے تو وہاں احمدی لڑکے جو تھے انہوں نے محسوس کیا, یہ سرگودا سے ہی, کہ یہ ہر وہاں لڑکیوں کو چھیڑ چھانی اور اس طرح تنگ کر رہے تھے لوگوں کو. اور جو ہی یہ لادیاں سے گزرے تو انہوں نے ان کو وارننگ دینی شروع کر دی, اور وارننگ میں پھر ظاہر ہے کہ نوجوان خون ہے, وہ فریقین نے دونوں کو گتم گتھا اور پھر لڑائی, اور جو زیادہ طاقتور ہو پھر وہ مارتا ہی ہے. تو یہ واقعہ جب روا اسٹیشن پر ہوا تو اس کے چند گھنٹوں کے اندر اندر ساری پشاور سے کراچی تک ایک لہر دوڑ گئی, مظاہرے شروع ہو گئے, اور اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ان کا آلریڈی پلانڈ پروگرام تھا, جس کے نتیجہ میں جب میں اگلے دن گیا ہوں وہاں ملتان جانے کے لیے فیصل آباد, تو میں نے دیکھا کہ رستے میں جگہ جگہ سے دھواں نکل رہا ہے, تو پتا چلا کہ یہ ایم یو کے جو دکانیں وغیرہ ہیں ان کو آگے لگائی جا رہی ہیں. مروا والے واقعہ کے متعلق جو جھوٹ اس زمانے میں بولا گیا وہ آج کل بھی بولا جا رہا ہے
झूठ सोशल मीडिया पर, और लेकिन वो भी कमाल दर्जे का था। उन्होंने बकरे की ज़बानें काट कर हाथ में पकड़ कर उलमा ने अपने पुतलों दिए, देखे जी ये मुसलमानों की ज़बानें काटी गई हैं। तो ज़ाहिर है कि ऐसी बातें सुनकर इश्तियाल पैदा होता है, और उसके नतीजे में फिर सारे मुल्क में फसादात हुए, आगें लगाई गई, और बल्कि गुजरांवाला में तो एमपीओ को ऊपर से मार कर नीचे सेन में गिराया गया। बड़ा बेदर्दी के साथ उन्होंने जुल्म किए। तो हमें रवा में भी खबरें आती रहती थी कि क्या हो रहा है दूसरे शहरों में, और उसके लिए रवा में अलर्ट जारी था हर वक्त। हर घर में इंतजाम किया गया था कि कोई खुदा न खास्ता ऐसी सूरत हो जाए कि रवा पर हमला हो तो हमने क्या करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहां तक तो नौबत ना पहुंची, लेकिन हमें उन लोगों का जो कराची से पेशावर तक हमारे शहीद हुए हैं या उनके नुकसानात हुए हैं, उनका दुख तो है। अल्लाह ताला उनको इसका नेक अजर अता फरमाए, क्योंकि उन्होंने अहमियत की खातिर ही ये कुर्बानी दी थी। जहाँ तक हमारी वालदा साहबा का ताल्लुक है, वो उनके भाई जो थे वो अरारी थे, और वो हमारे ननिहाल वाले जो है वो भी उसी टाइप के थे, और वो पढ़ते थे कि अताउल्ला शाह बुखारी तेरे मोढे ते कुल्हाड़ी, तेरे पीछे खलकत सारी। तो इस तरह का उनका मिजाज था उस माहौल का। लेकिन बुनियादी वो अपने तौर पर वो, चूँकि उन्होंने कुरान मजीद पढ़ा हुआ था, स्कूल भी 2-4 जमातें पढ़ी हुई थी, और उनको दीन के साथ बड़ी मोहब्बत थी। मेरे साथ उनको इसलिए भी मोहब्बत थी कि मेरे 2 बड़े भाई जो थे वो फ़ौत हो गए थे, और मैं उनके लिए बहुत एक समझ लें कि अहम वजूद था। तो मेरे साथ सिर्फ़ एक दफ़ा ही उनकी नाराज़गी हुई है। वो पता नहीं किस वजह से, मुझे उसकी समझ नहीं आई, बचपन की बात है कि उन्होंने कहा मैं अब तुम मुझे उतने प्यारे नहीं लगते जितने पहले। तो मैं सारा दिन रोता रहा कि ये कैसे मुमकिन है। तो बेल आखिर फिर वो राज़ी हो गई थी कि ठीक है। तो ये मेरे लिए बड़ा, लेकिन उन्होंने, जहाँ तक मेरी तरबियत का ताल्लुक है, हमेशा जो ये नसीहत की कि खुदा देखता है, ये कहानी सुनाया करती थी। उसके साथ एक अच्छी माँ का रवैया कि वो अपने बेटे को बताती है कि खुदा देख रहा है और वो बदियों से बचता है। एक बुरी माँ का बच्चा जो चोरी करके लाता है और माँ नज़रअंदाज कर देती है, तो उसका ये हाल था। तो इस तरह की काफ़ी सारी कहानियाँ आपको आती थी। उन्होंने चूँकि हमारे गाँव में आकर औरतों को कुरान मजीद पढ़ाने का सिलसिला शुरू किया, और अल्हम्दुलिल्लाह के वहाँ जो हमारे मोहल्ले की जो अक्सर बच्चियाँ जो थी वो उनसे कुरान मजीद उन्होंने पढ़ा, और इसकी वज़ह से उनकी बड़ी रिस्पेक्ट थी। लेकिन सच और दयानत के मामले में वो हमारे वालिद साहब की तरह थी 100%। और अगरचे उन दोनों की उम्र में काफ़ी फ़र्क था, यानी उसके बावजूद वो आपस में इस मामले पर कि हमने अपनी औलाद जो है उसको 100% हिलाल खिलाना है और इनको तालीम दिलवानी है। और खुदा न ख़ास्ता अगर कोई ऐसी बात हो जाए जिससे इनकी तालीम में हर्ज है, तो ये नहीं उनको पसंद था। वो दूसरी जो उनको बड़ी रोज़ा रसूल पर हाज़िरी देने की, हज करने की ये बड़ा शौक था, उसके लिए उन्होंने एक सफ़र भी इख्तियार किया। हम कराची से ये 58 की बात है। वहाँ से फिर हमें वापस आना पड़ा, वो कामयाब ना हो सका। लेकिन ये है कि उन्होंने एम वालिद साहब के बैत करने के कुछ 6 महीने बाद उन्होंने बैत की थी, और उस वक़्त मेरे जो छोटे बहन-भाई थे वो भी, उनका भी नाम साथ लिस्ट में वैसे ही आ गया था। मैंने अलबत्ता 6 महीने बाद बैत की थी। तो अहमदी होने के बाद फिर वो जब रफ़ा आ गई, तो जो उनका फर्स्ट जो जुमा पढ़ना, तक़रीबुल मसीह सालिस रहमतुल्लाह का खुतबा सुनना, और उनके ज़ुबान मुबारक से फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र सुनना, और ये सारी बातें उनको इतनी खुश करती थी कि वो घर आकर फिर उनका भी ज़िक्र करती थी।
انہوں نے مجھے جب میں 3 سال کی یا 3-4 سال کی عمر کا تھا، تو ان کا ایک نماز کو یاد کروانے کا طریقہ تھا کہ نماز کے لیے کھڑا کرنا تیاری کر کے، اور پھر وہ پڑھتی جاتی تھی، میں ساتھ-ساتھ دہراتا جاتا تھا، تو میں تھک جاتا تھا، تو وہ کہتے ہیں بس تھوڑا-سا رہ گیا اور، تو انہوں نے بہرحال وہ نماز مجھے پوری پڑھوائی، اور نماز وہ پڑھائی ایسی کہ اس کے بعد مجھے کسی کو سے پڑھنے کی ضرورت نہیں پیش آئی۔ نتوائی یعنی نماز کو نیتنا، اصل میں تو وہ نیت لفظ ہے جو عربی میں ہے، اور اس کو پنجابی لائز کیا گیا ہے نیتنا، تو نتوائی یعنی یا وہ اس معنی میں آ جاتا ہے یاد کرنا بھی۔ جہاں تک ہمارے والد صاحب کے قبول احمدیت کا تعلق ہے، میں یہ سمجھتا ہوں سب سے پہلے تو اپنے متعلق بھی ان کے متعلق بھی کہ یہ سراسر اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، لیکن اس اللہ تعالیٰ کے فضل کو جذب کرنے کے لیے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ انسان کو خود بھی اس طرف رخ کرنا پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور سعادت مندی کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے۔ تو اس لحاظ سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرے والد صاحب تھرو آؤٹ زندگی بھر دین اسلام کے معاملے میں بڑے ہی سعادت مند رہے ہیں، اور ان کی یہ سچائی کی تلاش جو تھی اس میں یہ اللہ تعالیٰ کے فضل کا باعث بنی کہ انہوں نے احمدیت کو قبول کیا، اور اپنے علاقے میں وہ الحمدللہ یہ اس لیے جانے جاتے تھے، اور ان کے احمدی ہونے کی وجہ سے کافی شور بھی پڑا کہ یہ کیسے ہو گئے ہیں احمدی۔ وہ ان آپ نے میرے والد صاحب کی پیدائش جو ہے وہ 1906 کی تھی، تو وہ نوجوانی میں چاہتے تھے کہ وہ کتابیں پڑھیں۔ اس زمانے میں اسکول قریب قریب کوئی نہیں تھا، تو وہ 5ویں تک ہی پڑھے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے کتابیں منگوائیں، وہاں ایک عالم موجود تھا گاؤں میں، اس سے فارسی کی آ، گلستان، بوستان اور شیخ عطار، یہ فارسی کی کتب تھی جو وہ پڑھتے تھے۔ تو میرے والد صاحب جو ہیں یہ بڑے منتاں ترلے کر کے جس کو کہتے ہیں نا، ان سے انہوں نے کچھ سیکھا، لیکن وہ اس لیے ان کو نہیں پڑھاتے تھے کہ یہ پڑھ گئے تو ان کی مسجد جو ہے امامت وہ چھن جائے گی، لیکن انہوں نے بتیرہ کوشش کی کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، میں صرف علم حاصل کرنے کے شوق میں یہ پڑھ رہا ہوں۔ تو آپ کو یہ سعدی گلستان کے بہت اشعار بھی زبانی یاد تھے۔ وہ جب وہ میاں صاحب وہ ہل چلایا کرتے تھے تو یہ ساتھ اپنی کتاب لے کر وہاں چلے جاتے تھے، اور ان سے سبق پوچھتے تھے، اور ساتھ ساتھ ان کا کام بھی کر دیتے تھے، اور بہرحال اس طرح انہوں نے یہ علم کا ان کے اندر بہت ہی جذبہ اور شوق تھا۔ بلکہ وہ بتاتے ہیں کہ ایک دفعہ انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ یہ ان کی میں سعادت مندی کی ایک مثال آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ میں یہاں سے گھر سے بھاگ کر، کیونکہ والدین اجازت نہیں دیتے تھے کہ وہ کہیں چھوڑ کر جائیں، تو میں علم حاصل کرنے کے لیے دلی یا کسی اور شہر میں جہاں یہ مدرسے ہیں وہاں چلا جاؤں۔ تو اس ارادے کو پھر ریوائز کیا، چیک کیا، تو اس لحاظ سے کہ اگر میں نے والدین کو ناراض کر کے جانا ہے یا ان کو دکھ دے کر جانا ہے تو اس علم کا کیا فائدہ ہے؟ اس وجہ سے پھر انہوں نے اس ارادے کو ترک کر دیا تھا۔ لیکن یہ ہے کہ ان کے اندر چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی یہ عطیت کردہ تھی ذوق کی کیفیت، کہ انہوں نے اپنی ان باتوں کو اپنی شاعری میں ڈھالا، اور وہ خلیفۃ المسیح رابع جو پنجابی کو بھی اچھے سمجھتے تھے، ان کو بھی سنایا کرتے تھے، تو حضور بڑا محظوظ ہوتے تھے ان کی کچھ ان کی پنجابی ٹھیٹھ پنجابی بھی تھی، اس وجہ سے بھی حضور محظوظ ہوتے تھے۔